اہل بدعت کے خلاف عام عوام کے سامنے بولنا داعی کے لیے فرض ہے، کیا اس کی کوئی دلیل بتائیں؟ کیا مطلب؟ اہل بدعت کے خلاف نہیں، آپ بدعت کے خلاف بول رہے ہیں۔ رجب کا مہینہ ہے، 27ویں رجب کو جو کچھ منایا جا رہا ہے، پتہ نہیں بہت سے ایسے اصطلاحات بھی ہم نے کبھی دیکھا نہ سنا۔ کوڑے کیا بھرنے کا ہوتا ہے، پھر 27 رجب کو قبروں کے پاس جا کر کے قرآن خاص طور پہ پڑھنے کا یہ رواج، یہ سب بدعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ اس بدعت کی تردید کیجئے، اس بدعت کی تردید کیجئے، اور اگر کوئی شخص اس کی دعوت دیتا ہے تو پھر آپ بغیر کسی شرم کے، بغیر کسی رو رعایت کے اس شخص کا نام لے کر کے کہیں کہ یہ شخص قرآن حدیث کے خلاف کر رہا ہے۔ حقیقت میں بدعتی شخص جو ہے گویا اپنے عمل سے اللہ کو جھٹلا رہا ہے، رسول کو جھٹلا رہا ہے۔ پیار رسول نے کیا فرمایا؟ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ بدعت کیا ہے؟ ثواب یا دین کے نام سے دین میں کوئی چیز ایجاد کی جائے۔ تو آج رجب کی بدعتوں کا ایجاد کیا، پھر اس کے بعد عید میلاد النبی کے نام سے ایجاد ہوتی ہیں، کچھ اور چیزیں اس طرح ایجاد کر کے، جیسے ہمارے صوفیہ خاص دنوں میں خاص قسم کے روزے رکھتے ہیں، کیا کیا ہے بہرحال۔ تو گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ دین مکمل نہیں ہوا۔ ہم جوڑ کر کے یہ سب پیوند لگا کر کے دین میں اضافہ کر رہے ہیں، عملی طور پر یہی کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے، اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کو خوشخبری دی، الیوم، آج کے دن عرفات کے میدان میں آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تمام کر دی، اور دین اسلام جو مکمل ہوا ہے اسی سے ہم راضی ہیں۔ کوئی اور دوسرا دین اگر کوئی ایجاد کر رہا ہے تو وہ شخص اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو گویا جو شخص دین میں نئی چیزوں کی ایجاد کر رہا ہے وہ اللہ کی ذات کے خلاف کر رہا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، کتنے سال تک آپ نے اپنی عید میلاد منائی، یا رجب کتنے گزرے پیارے رسول کے زمانے میں، رجب کے خاص جو بدعتیں انہوں نے ایجاد کر رکھی ہیں، ان تک صحیح کیا رجب کی خاص بدعتیں جو ہیں کیا پیارے رسول نہیں کر سکتے تھے؟ اور اگر محبت کے اظہار کا یہ طریقہ ہے کہ عید میلاد النبی منائی جائے، تو کیا آپ صحابہ کرام سے زیادہ پیارے رسول سے محبت کرنے والے ہیں؟ ابو بکر عمر جو جان چھڑکتے تھے پیارے رسول پر، انہوں نے نہیں منایا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس طرح اگر، اور جیسا کہ ہمارے علماء نے لکھا ہے، ایک بدعت اگر زندہ کی جاتی ہے تو اس کے بدلے سنت ماری جاتی ہے۔ اس وجہ سے بدعت جو ہے یقیناً یہ دین کی خلاف چیز ہے، انسان کو چاہیے کہ اس سے بچے، اور جو شخص نہیں جانتا ہے لوگوں سے پوچھ کر کے اس پر عمل کرے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، آپ کہیں گے نہیں ہمارے باپ دادا کرتے چرائے کریں گے، تو یہ تو کفار ہی کا طریقہ رہا ہے پرانے زمانے میں۔ پیارے رسول کے زمانے میں آیتیں نازل ہوئی، وہ کہتے تھے ہمارے باپ دادا بتوں سے مرادیں مانگتے تھے، ہم بھی وہی کریں گے۔ تو گویا آپ دین پہ پابند نہیں ہیں، اس وجہ سے اس زمانے میں خالص دین کا احیاء بہت بڑا جہاد ہے۔ آدمی کو چاہیے، عالم کو، کہ اچھے انداز سے، ٹھیک ہے ان کا نام ہم نہیں لیں گے، لیکن اگر وہیں ہمارے سامنے وہ چیخنا شروع کریں گے کہ نہیں یہ سنت ہے اور یہ افضل ہے، اس سے لوگ دین میں داخل ہوں گے، تو کیا پیارے رسول کو یہ سب چیزیں نہیں معلوم تھی؟ ہم وہیں ان کی تردید کریں گے۔ ورنہ عام طور پہ بدعت کی تردید آپ کیجئے، آٹومیٹک بدعت کی دعوت دینے والے کی تردید ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ کا سوال ہے اگر اہل بدعت کے خلاف عوام کے سامنے بولنا، جی ہاں، وہی عوام تو ان سے گمراہ ہوتے ہیں، وہی عوام ان کے پاس جائیں گے تو کہیں گے کہ وہ جو باتیں کہیں گے انہیں سے لیں گے، تو ہم کہیں گے اس سے باتیں نہ رہو۔ مرزا ایک آدمی الٹی سیدھی باتیں کہتا ہے، فلاں ایک آدمی ہے، نام لے کر کے
بیان کرنا اس کا ضروری ہے، ورنہ لوگ دھوکے کھائیں گے۔ مولانا ناصر رحمانی جو پاکستان میں بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم کے شاگرد بدیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے کسی ویب سائٹ کو تزکیہ دیا تھا، اپنی طرف سے ان کی تعریف کی تھی کہ نہیں کام اچھا ہے۔ سنا بعد میں جب انہوں نے یہ کون انجینئر مرزا کوئی ہے، بڑی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے صحابہ کرام کے خلاف، تو انہوں نے باقاعدہ کہا کہ ہمارا تزکیہ جو ہم نے لکھ کے دیا تھا اس کو اپنے ویب سائٹ سے ہٹاؤ، تم نے اس کی شرط کو پورا نہیں کیا، تم کتاب اللہ سنت رسول کے خلاف چیزوں کو نشر کرتے ہو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے کا نام لے کر کے بتانا ہوگا آپ کو کہ یہ لوگ غلط کرتے ہیں، غلط بات کرتے ہیں۔